السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر جسٹس عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع اللہ تعالیٰ کی محبت کے عوامل، اعمال اور علامات۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 25 جمادی ثانیہ 1438، 24 مارچ 2017۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اللہ کے بندو، کما حق ہو اللہ سے ڈرو اور اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ایسی عبادت کے لیے پیدا فرمایا جو کہ محبت، امید اور خشیت پر مبنی ہو۔ حقیقت میں انہی تین چیزوں پر عبادت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان میں سے محبت عظیم ترین رکن ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز میں پائی جانے والی حرکت اور کارکردگی اسی محبت اور ارادہ الہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کے عظیم ترین واجبات اور اعلیٰ ترین دینی اصولوں میں سے ہے، بلکہ محبت ہی تخلیق کائنات اور احکامات الہی سمیت دینی اور ایمانی ہر عمل کی بنیاد بھی ہے۔ نیز بندگی کا ہدف بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت اور انتہا درجے کی انکساری کا اظہار ہے۔ اسی محبت کی بنا پر مسابقتی فضا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلیم الفطرت دلوں کے ہاں اپنے خالق اور عدم سے وجود بخشنے والے سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ صرف ایک اللہ کے لیے خالص محبت وحدانیت کی بنیاد اور اس کی روح ہے۔ چنانچہ بندے کا عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ دین کی بنیاد خالص حب الہی پر ہے۔ شرک کا آغاز اسی محبت میں کسی اور کو شریک کرنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خالص محبت کرنے پر مومنوں کی مدح سرائی، جبکہ مشرکین کی ملاوٹی محبت پر مذمت فرمائی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو اللہ کی طرح اپنا محبوب بناتے ہیں، لیکن جو ایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 165۔ بلکہ خالص محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ولیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ تو اللہ ایسی قوم لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اسی سے محبت کریں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 54۔ جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخلص ہو جائے تو ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس شخص میں تین چیزیں ہوں وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ پا لیتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول دیگر تمام سے زیادہ محبوب ہوں۔ کسی سے محبت ہو صرف اللہ کے لیے، اور کفر میں واپس لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینک جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ سچی محبت روز قیامت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بہترین تیاری بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نفل نمازیں، روزے اور صدقات تو تیار نہیں کیے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ بخاری۔ لوگوں کا مقام و مرتبہ بھی ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ بکر مزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ نفل نمازوں اور روزوں کی وجہ سے بلند درجے پر فائز نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو ان کے دل میں کچھ تھا جس کی وجہ سے انہیں بلند درجہ ملا۔ ابن علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کی محبت اور خلق الہی کے لیے خیر خواہی تھی۔ جسے اللہ تعالیٰ کی خالص محبت مل جائے تو اس کی توجہ دیگر تمام محبتوں سے ہٹ جاتی ہے اور اس کا دل اپنے پروردگار کے ساتھ ہی لگتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اعراض کرنے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا، کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبے والے، تمہارے کمائے ہوئے مال و دولت، تجارت کے جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات
اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ سورۃ توبہ آیت 24۔ اس محبت کا حصول اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے اور شریعت سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ حب الہی کا موجب بننے والا سب سے عظیم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کا علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر اور کامل صفات کی وجہ سے اپنے بندوں کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جمال، کمال، اسماء حسنہ اور اس کی اعلیٰ صفات کا بندوں سے یہ تقاضا ہے کہ اس کے سامنے انتہا درجے کی محبت، عاجزی اور تابعداری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک نام یا صفت ہو تو صرف اس ایک نام یا صفت میں بندوں کی محبت کا صرف اللہ تعالیٰ کو حقدار ثابت کرنے کے لیے وافر دلائل موجود ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اسماء و صفات کا تعارف کروایا، اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا تذکرہ کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونے پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر اور شکر ہو۔ کون اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے یہ اس کی معرفت الہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا محبت بھی سب سے زیادہ کرے گا۔ ذکر الہی کی کثرت محبت کی موجب ہے، اسی لیے دائمی طور پر ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قانون الہی ہے کہ جس چیز کا ذکر زیادہ ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، چنانچہ جس شخص سے محبت ہو اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا محبت اور یاد میں اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انسان بھلائی کرنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے، چنانچہ بندوں پر حقیقی انعام کرنے والا تو اللہ ہے، وہی تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی نعمت بالواسطہ بھی ملتی ہے تو اس کا مسبب الاسباب بھی صرف وہی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر تم کہاں دھوکہ کھائے جا رہے ہو؟ سورہ فاطر آیت 3۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت میں غور و فکر کرنے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کامل ذات سے محبت دلوں کی فطرت ہے، اور حقیقی کمال کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سچے دل اور اخلاص سے بھرپور اطاعت بندے پر اللہ تعالیٰ کے ڈھیروں فضل کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی پر اپنی محبت کی لذت اور مناجات کا لطف عطا فرماتا ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت اور آیات قرآنیہ میں تدبر سے دلوں کو جلا ملتی ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ قرآن سراپا ذکر، ہدایت، نصیحت اور شفا ہے۔ قرآن پر عمل پیرا ہو کر ہر کوئی یکسو ہو پروردگار سے محبت کرنے لگتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں تو کبھی بھی کلام الہی سے سیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت اللہ تعالیٰ کے سامنے دلی طور پر عاجزی کے اظہار سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ دعا ہے۔ شبہات اور خواہش پرستی سے دوری بہتری اور استقامت کی راہ ہے۔ اچھی دوستی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب اعمال کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ جنت کے تذکروں، وہاں ملنے والی نعمتوں کے ذکر سے، جن میں دیدار الہی سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس سے ملنے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ سچی محبت کے اثرات اعضاء پر واضح عیاں ہوتے ہیں۔ یہ اسی شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو اللہ کی بندگی میں مخلص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے فرمایا، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ محبت سچی ہو تو اس کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، لہٰذا بندہ اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھتا ہے۔ اللہ جن سے محبت فرماتا ہے ان کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے فرمایا، مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 54۔ اللہ کے محبوب سے محبت حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ جس کی محبت میں صداقت ہو وہ محبوب کی اطاعت پسند کرتا ہے، اور جس اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی معصیت سے بچتا اور دور رہتا ہے، اپنے اوقات محبوب کے ذکر سے سرشار رکھتا ہے۔ اس سے محبت کرنے والا کلام الہی سے محبت بھی کرتا ہے، وہ کلام الہی سے شرح صدر حاصل کرتا ہے اور کبھی بھی اس کی تلاوت سے اس کا دل نہیں اکتاتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر اپنے دل میں محبت الہی کا موازنہ کسی اور کے دل سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے دل میں قرآن کی محبت پرکھیں۔
کہ تمہیں تلاوت سننے سے کتنی محبت ہے اور کتنی لذت ملتی ہے۔ دل پر محبت الہی کا تسلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید پختہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا خدشہ لگا رہتا ہے۔ اسی طرح سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، اطاعت گزاری اور بندگی سے اکتاہٹ یا کوفت پیدا نہیں ہوتی۔ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بندے کے اپنے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اسی یقین کے نتیجے میں انسان احسان کے زینے عبور کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اوجھل چیزیں بھی اسے عیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفات جلال و کمال سے موصوف ہے، اس کی صفات والا کوئی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت 11۔ محبت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اطاعت گزاروں سے اس طرح محبت فرماتا ہے جس طرح اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے۔ بندے کو ایسے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ تمام ادیان میں سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پسند فرمایا، ہمارے لیے اسی دین کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، نیز وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 85۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی طاق اور بلا شرکت غیر عبادات پسند فرماتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ تعالیٰ نماز کی وقت پر ادائیگی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین نفل نمازیں اور روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ آپ ایک دن کے ناغے سے یومیہ روزہ رکھتے تھے، متفق علیہ۔ آپ آدھی رات آرام کرتے، پھر ایک تہائی قیام کے بعد چھٹا حصہ آرام فرماتے تھے، متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین حالت بندے کی عاجزی اور انکساری والی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل بتلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل پڑھا کرو۔ مسلم۔ سب سے بہترین مدح، ثنا اور بزرگی کے کلمات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے جائیں، نیز یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو اپنی ثنا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا خود بھی بیان فرمائی۔ مسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب کلام ہے۔ مسلم۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رحمان کو بہت محبوب ہیں، متفق علیہ۔ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پسندیدہ ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، ابو داود۔ حسن سلوک کے لیے والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے ہاں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر وقت نماز۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، متفق علیہ۔ رفق اور نرمی سراپا خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو نرمی محبوب ہے، متفق علیہ۔ حلم اور سمجھداری اچھی صفات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو فرمایا تھا، تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، حلم اور سمجھداری۔ مسلم۔ گناہوں کے ارتکاب سے حیا کرنا اور پردہ پوشی کے مستحق گناہگار کی پردہ پوشی بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حیا دار اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، حیا اور پردہ پوشی اسے محبوب ہے۔ ابو داود۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اس کی مخلوق کا معاف کرنا بھی اسے محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ احمد۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اتمام حجت کرنا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، متفق علیہ۔ اسلام نے محنت کر کے کمانے اور حصول رزق حلال کی ترغیب دی، اسی لیے فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب کھانا نہیں کھاتا۔ احمد۔
شریعت کی جانب سے ملنے والی رخصتوں اور ٹھوس احکامات پر عمل مومن کا شیوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح محبوب ہے جیسے اس کی نافرمانی کرنا اسے ناپسندیدہ ہے۔ احمد، مستقل مزاجی والی نیکی چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، حقیقی توفیق اور ثابت قدمی ہے۔ کسی نیکی پر مستقل مزاجی وہ چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ بخاری۔ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے آخری لمحات میں بھی زبان پر اپنا ذکر محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں محبوب مشغلہ یہ ہے کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ ابن حبان۔ ہر جگہ فضیلت میں برابر نہیں ہوتی، چنانچہ عبادت گاہیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مساجد اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہ ہیں۔ مسلم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اطاعت گزاری اور نیکی پسند ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اطاعت گزار اور نیکوکار سے بھی محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء، رسولوں اور نیک بندوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام، رسولوں اور نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور مومن بندوں سے انتہائی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھے، اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا، جو کہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 39۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، چنانچہ جسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک شخص اپنے ساتھیوں کی جماعت کرواتے ہوئے ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا اور تو اس نے کہا، یہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے مبعوث ہوئے کہ ان کی اطاعت کی جائے، چنانچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ آپ کہہ دیں، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے، نیز ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اپنے عبادات اور معاملات انتہائی اعلیٰ درجے اچھے احسان سے مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ توکل کرتے ہوئے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 159۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں، اس کے احکامات، شریعت اور جزا و سزا تمام مبنی بر عدل ہیں۔ عدل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 9۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سورہ صف آیت 4۔ اطاعت پر ثابت قدمی، نافرمانی سے دوری اور مصیبت میں صبر کرنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے۔ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام ایمان کی علامت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ میرے فرض کردہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بخاری۔ آخرت میں غیر مفید اور دنیاوی اشیاء سے کنارہ کش لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ابن ماجہ۔ جن نیکیوں کو شرعی طور پر مخفی رکھنا جائز ہے، انہیں مخفی رکھنا اخلاص کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یہ عادت پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ متقی، بے نیاز اور بے نام رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر اور محبوب ہے۔ مسلم۔ دین کے حامی اور ناصرین سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے،
اور چونکہ انصار صحابہ نے اپنی ذمہ داری خوب انداز میں نبھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی اور ان کا خیال رکھنے کی وصیت بھی فرمائی۔ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، انصار سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ان سے نفرت کرتا ہے۔ انصار سے محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ متفق علیہ۔ نیک لوگوں سے محبت دین اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور محبان صالحین اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ جب اس آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس نے تم پر احسان کیا ہے جس کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، تو اس سے میں اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ میں تمہاری جانب اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس آدمی سے محبت کرتا ہے۔ مسلم۔ توبہ اور ظاہری و معنوی طہارت کا اہتمام کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 222۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کرم کرنے والا اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار الہی پسند کرے اللہ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اپنی کمال صفات اور عظیم احسانات کی وجہ سے محبت کا حقدار اور مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت اور اطاعت گزار بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے تو یہ بہت بلند مقام ہے۔ یہ مقام عقیدے سمیت قولی اور عملی ہر اعتبار سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے تو اس سے ہمہ قسم کی بلائیں خطرات ٹال دیتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اسے کامیاب کرتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ بخاری۔ راہ راست پر گامزن شخص اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی نیکی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کو پسند کرتا ہے۔ نیز بندہ تمام برائیوں سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو اور اسی کی جانب رجوع کرو، بے شک میرا پروردگار نہایت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت 90۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل و صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتوں و سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے، یہ ہر شخص کی چاہت ہے۔ اس کی وجہ سے دل خوف اور امید سے معمور ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے دنیا میں حب الہی کی علامات بتا دی جو مومن کے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہیں۔ مومن ان پر گھمنڈ نہیں کرتا اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے۔ دنیا میں فتنوں سے بچے رہنا بھی محبت اور عزت افزائی کی بات ہے۔ دھرتی پر مقبولیت اور لوگوں کی محبت بھی حب الہی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرمائے تو جبریل کو لازمی طور پر بلا کر مخاطب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جبریل اہل آسمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو اس شخص سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور پوری زمین پر اس کی مقبولیت پھیل جاتی ہے۔ بخاری۔ حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم عنایت ہے، یہ اسی کو ملتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرمائے تو اسے نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر اس کی روح قبض فرما لیتا ہے۔ احمد۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد، یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما۔ یا اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے علاقوں کو امن و امان والا بنا یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما اور ان کے سارے اعمال اپنی رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کو پرامن بنا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کو ثابت قدم بنا اور ان کی دشمنوں کے خلاف مدد فرما یا قوی یا عزیز۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سورہ نحل آیت 90۔ تم عظیم و جلیل اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ رواه أحمد. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واجعل ديارهم ديار أمن وأمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمن حدودنا واحفظ بلادنا وانصر جنودنا وثبت أقدامهم يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون